تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی تھا تو فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. اب یہی بات اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ مسلمانوں نے بھی تو بابوں کو خدا بنا رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اسے اوور لک کیا یا سمجھ نہیں آئی. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ علی اجویری اور غوث پاک. ڈاکٹر صاحب نے سمجھا ہے کہ ان گل ود گئی ہے, میں ان داتا دی نگری چ بیٹھے کیا کراں. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, مسلمان تو خواہ کتنے بھی گئے گزرے ہوں اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے. اور وہ کرسچن ڈاکٹر صاحب کو بتا رہے ہیں نہیں, ترمذی میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے یہ ان کی عبادت ہے جو بزرگ بابوں کو مانا جاتا ہے. ان کی بتائی ہوئی باتیں مانی جاتی ہیں کتاب و سنت کے مقابلے پر, جیسا کہ دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں یہ ہے بابا جانی کو رب مانا ہوا ہے انہوں نے. درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جائے ٹارزن بنا کے عبد القادر جنانی کو اللہ کے مقابلے پہ پیش کیا ہوا. ہاں اور کیا ہے, تو مینارے سے چل پڑی, ہاں میں بخارے سے چل پڑا. یہ کیا ہے, اور یہی کچھ تو ہے. یہ لوٹے کی ٹوٹی غوث پاک کے مرید ساڑ کے جناب رکھتا. یہ سارا کچھ یہ کیا ہے, یہی ہے. انہوں نے احبار اور رہبان کو رب مانا ہوا ہے. یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاول حق بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. تو وہ کرسچن بالکل صحیح بات کر رہا تھا. یا تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آئی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں دوسروں کے سامنے ہم پردہ رکھ لیں. اگر آپ یہ حرکت کریں گے نا, اسلام کا جنازہ اس لیے نکلا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے سامنے اپنے لبادے اوڑے ہوئے ہیں, میک اپ کیے ہوئے ہیں, ان کو بالکل ننگا کر کے دین بتائیں جو ہے. ہماری دعوت سے اتنے قادیانیوں نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ یہ تو صرف گالیاں دیتے رہے. میں نے ان کا مقدمہ ہی الٹ دیا. ان کے پاس بات ہی ایک تھی, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. اور میں کہا تو آڑی پر آ جائے, وہ بھی فراڈی ہے تسی بھی فراڈی ہے. یہ چیز دماغ کھولتی ہے. اگر آپ ان چیزوں کا دفاع کریں گے, معرفت کی بات کہہ کے مناظرے لڑیں گے اس کے حق میں, پھر میرے بھائی آپ قادیانیوں کو کبھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نان مسلم کے سامنے آپ اسلام کا دفاع کریں, مولویوں کا دفاع چھوڑ دیں, فرقوں کا دفاع چھوڑ دیں, بالکل مانے. اس کے بعد وہ کیا بات کرتا, اس نے کہا علی اجویری اور غوث پاک کو انہوں نے خدا نہیں مانا ہوا. ڈاکٹر صاحب کا ایمانداری سے بتائیں یہ کام نہیں بنتا تھا. میں وابیوں سے پوچھوں گا, اہل حدیثوں سے, تم سپورٹ کرتے ہو نا, ذرا اس کو لہدی میں جا کے سمجھاؤ کہ یار تمہارا یہ کام نہیں بنتا تھا, کہ یہ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. الٹا تم دفاع کرنا شروع ہو گئے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, جبکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ کیا کچھ کرتے ہیں. مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, ان کے کیا کیا عقیدے وابستہ ہیں ان کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ قرآن کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھا پا رہے. عقیدے بالکل اس کے الٹ. ہم یہ آیت پڑھتے ہیں, یہ آگے سے وہ شعر لے آتے ہیں, سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھار کے ہو. تو بالکل کرسچن نے صحیح کہا ہے کہ آپ نے بھی تو بابوں کو خدا مانا ہوا ہے. ہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو, یہ کہتے ہیں ہم عبد القادر جیلانی سے مانگیں گے. سیم وہی کام ہے. اور جب کوئی سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو آپ امی سے روٹی نہیں مانگتے. اے نہیں جی نہ جی سمجھدانی جی, اوے مری ہوئی امی کو روٹی مانگتا ہے, یہ تو ظاہری اسباب ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا, بھوک مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو بنایا. یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہوتا, اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں. مری ہوئی امی کو کوئی نہیں پکارتا. ظاہری اسباب کا قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں نہ کرو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, بالکل درست ہے, قرآن میں حکم ہے, یہ شرک نہیں ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں دفن ہے, ہاں بولا تو پھر, اور میں کہا نہیں غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے بھیجو. غوث پاک نہیں بھیج سکتے. ہاں اس بازار میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان فون کر کے بھجوا دے, بولا تھا بات ہے. اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس چیز کو اس سے جوڑا ہوا ہے. کہتے ہیں جی قرآن میں ہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. ایک ہی لکھا ہے جی, اے بھی لکھا ہے. ویسے تو ایاک نستعین کا مطلب ہی یہی تھا, لیکن تمہاری ہم یہ بھی خواہش پوری کر چکے ہیں. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی دور کرتی ہے دعا کے طور پر، ایاک نستعین، گویا تم نے اسے خدا مان لیا۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علی کو گاڈ کلیم کر دیا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب سادہ نہیں ہے، آپ نے ان کو خدا کلیم کر دیا۔ نہیں، وہ اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی یہ سب کچھ بھی ثابت ہو جائے تب بھی پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش ہم اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے؟ فرشتوں سے مانگی، میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، شرک ہو جائے گا۔ درود شریف کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں یہ پیغام دے دو، ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ظاہری اس باب کو اگر آپ نے پکارنا شروع کیا تو بھائی سب سے بڑا مشکل کشا پھر پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی ہے نا، سورج ہے۔ سورج کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں، سورج کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں۔ یہ سارا فوڈ سائیکل، یہ پانی کا سارا سلسلہ ایویپوریٹ ہو کر گلیشیئرز تک اور پھر پگھل کر دریاؤں میں چلنا، یہ پوری زندگی اگر کسی ایک مخلوق کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہ سورج ہے۔ اتنا بڑا مشکل کشا نہ کوئی پلانٹ ارتھ پہ بزرگ ہے نہ کوئی بابا ہے جو سورج ہے۔ کیا کسی مسلمان کو وہم بھی ہوا کہ وہ سورج کو مدد کے لیے پکارے؟ نہیں، حالانکہ ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے سورج کی۔ سورج کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کہنا جی بوٹی پون لی سی، بوٹی ملتان ہی پونی سی، اس کردو جا کے پوندے نا، سارے گلیشیئر پگھل جاندے تھے، آپ بھی ڈوب جاندے، جان چھوڑ دی۔ جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو۔ ہاں، تو یہ انہوں نے عجیب و غریب قسم کی چیزیں مت مشہور کی ہوئی تھی۔ یہ جو آیت ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ آیت اہل تشیع کے ہاں صبح شام کے اذکار میں پڑھی جاتی ہے، لیکن بغیر ترجمے کے۔ ترجمے سے پڑھی ہوتی یہ شرک نہ آج آپ کے سامنے ہوتا۔ کبھی وسیلے کے نام کے اوپر، اور وسیلے کو کون نہیں مانتا؟ ہمیں اردو نہیں آتی، یہ وسیلہ ہے کہ ڈائریکٹ بابے کو پکارو مدد کے لیے؟ اسے کون وسیلہ کہتا ہے؟ یہ استعانت ہے۔ وسیلہ تو چیز ہی اور تھی، دھوکہ دیتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار میں پڑھتے رہے، ترجمہ نہیں پڑھا۔ پھر جو مولا علی نے وصیت نامہ حسن ابن علی کے نام لکھوایا ہے، نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں حضرت علی کے خطبات کا اور وصیتوں کا مجموعہ ہے، مکتوب نمبر 31 ہے وصیت نامہ۔ جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی علیہ السلام نے حسن ابن علی کے نام وصیت لکھوائی۔ اس کا سٹارٹ یہ ہے کہ یہ ایک بوڑھے باپ کی وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام، جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے۔ وہ بوڑھا باپ جو زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے، اب اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسن، زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہے، یہ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، اور اس نے محض اپنی کرم نوازی سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی توحید دیکھے کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اسے مانگ لیں، ورنہ یہ اجازت بھی نہ دے اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ مالک وہ ہے۔ محض اپنے کرم سے اس نے اجازت دی کہ ہم اسے مانگیں، وہ ہمیں عطا کرے، ہم اس سے رحم کا سوال کریں، وہ ہمیں عطا کرے۔ اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا جو تمہیں اس تک لے کے جائے، ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگو، اور نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی کو سفارشی پیش کرو۔ لو جی، انہوں نے سارا تماشا وسیلہ شفاعت جو ہم بھی مانتے ہیں صحیح فارمز اس کے نام پہ کھڑا کیا تھا۔ مولا علی نے تو سب کچھ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ چیزیں جائز بھی ہیں تو کوئی ضروری نہیں تھی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ جو یہ ڈھکوسلے کہتے ہیں جی سیڑھی کے بغیر آپ چھت پہ نہیں جا سکتے، بڑا اچھا موقع تھا کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں
پوچھے تو انہیں فرماؤ کہ سیڑھی لگا لو. پہلا قدم جو ہے وہ غوث پاک کے اوپر رکھو, دوسرا قطب پاک کے اوپر رکھو, تیسرا ابدال پاک کے اوپر رکھو. تماشے لگائے ہوئے یار. خدا کو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہوا ہے. اللہ نے پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے کہ پیغمبروں کی عبادت کی جائے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو شایع نہیں ہے کہ جسے ہم کتاب دیں, حکمت دیں, نبوت دیں, اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر. ہائے ہائے. اور عیسیٰ ابن مریم کے لیے جس طرح الفاظ ہے, عیسیٰ ابن مریم اس بات سے کبھی آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, اور نہ کوئی مقرر فرشتہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی پیغمبر یا مقرر فرشتہ بھی اس بات سے آر محسوس کرے کہ اسے اللہ کا بندہ کیوں کہا جا رہا ہے, تو قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے, عذاب دیں گے. حالانکہ کسی فرشتے اور پیغمبر کی جرت نہیں تھی, اللہ نے سمجھانے کے لیے بات کی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے, میں ہر موقع پہ چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک ٹرو توحید پہنچاؤں, کیونکہ یہ واحد گناہ ہے شرک جو معاف نہیں ہونا قیامت والے دن بھی, بالکل کلیئر کٹ. تو اس لیے میں نے اس کو ڈسکس کیا. باقی اگر کسی کو تفصیلات چاہیے تو میری ویڈیو شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ, توحید سے متعلق 10 دھوکے, مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, وسیلے کے نام پر دھوکا, دعا صرف اللہ ہی سے, اور کئی ایک ویڈیوز ہیں. میرا نام لکھیں, یہ ویڈیوز کھل جائیں گی. ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے, جو انہوں نے شیطانی راستے اس میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کوشش تو کی کہ آج اس ٹاپک کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کچھ چیزیں آپ تک پہنچاؤں. ابھی بھی کافی باتیں میں کر سکتا تھا, لیکن آلموسٹ یہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے.